سے محبت، اس کے دل میں میری محبت موجود ہے. گویا پیغمبر نے صحابہ سے محبت کرنا دلیل بیان کیا کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتا ہے. ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، اور جو صحابہ پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، حضرت معاویہ پہ، عمر بن عاص پہ، جس طرح وہ جیلن کا چوہا، ابلیس کی نسل اور جاہل اعظم وہ بکواس کر رہا ہے اور ہے اتنا بزدل چوہا کہ اپنے دل میں چھپا ہوا ہے. اس لیے جیلوی کو بار بار میں نے چیلنج کیا، آج پھر کر رہا ہوں کہ مرزا جیلوی اگر تو حلال کا رتبہ ہے، حرام کا نہیں، تو صرف 10 منٹ میرے ساتھ گفتگو کر کے دے. حضرت معاویہ کا موضوع ہو تب، حضرت عائشہ کا موضوع ہو تب، حضرت عمر بن عاص کا موضوع ہو تب، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موضوع ہو تب، اگر تجھ میں جرأت ہے کر اعلان، انشاءاللہ میں تیری اسی غار میں آنے کے لیے تیار ہوں. اپنی غار میں بیٹھ کے کر حضرت معاویہ پہ بات، میں دیکھوں تجھے کہ تو کس نمبر کا بے ایمان ہے، اور جب تیرا نسب ہی ثابت نہیں اور جاہل اتنا ہے، اتنا جاہل ہے کہ تجھے بول لینے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور تبصرہ ایسے کرتا ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی مجلس میں رہا ہے، امام شافعی کی مجلس میں رہا ہے، اور آگے ہوتی ہے بالکل پینٹ پتلون والی کمپنی، ہوتا ہے مرزا صاحب. اگر اس مرزا صاحب کو 10 منٹ کے لیے تو نکالو نا، ذرا نقاب اتارے اور میں دیکھوں، اور موضوع تیری پسند کا، حضرت معاویہ کے موضوع پہ گفتگو کر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر بن عاص تو منتخب کر لے. لیکن یاد رکھو یہ مرزا زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا، لیکن کبھی آمنے سامنے بیٹھنے کی یہ ہمت نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اب ہم اس کا علاج بھی کرنے والے ہیں. آمنے سامنے نہ بھی بیٹھ تو پھر میڈیا تو ہے ہی ہے نا، انشاءاللہ تیری اب ہڈیوں سے بھی درد نکلے گا. آج تک تجھے جواب دیا ہی کسی نے نہیں. ادھر ادھر کے اردو کے خطیب، اردو کے مولوی، تو نے کیا سمجھا؟ انشاءاللہ تیری ہڈیاں نہ درد کریں تو پھر کہنا. اب دیکھو توجہ کر، صحابہ کے بارے میں جملہ ہے من ابغضهم فبغضی ابغضهم، میرے بغض کی وجہ سے، ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے ان کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میری توہین کی، یہاں ایذا توہین بے ادبی